ہر مسلمان کے دل کے اندر نیکی کو پھیلانے کا جذبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نیک بات کی جائے، آپ تمام حضرات یہاں پر آئے ہیں تو نیکی کا جذبہ لے کر دل کے اندر آئے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر جائیں گے، کوئی نیک بات سنیں گے، کوئی اچھی بات سنیں گے، تو جتنی دیر تک ہم سنتے رہیں گے اللہ کی رحمت بھی ہمیں حاصل ہوگی اور کچھ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی پوسٹ بنی ہوئی ہے، اس پر اچھے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور نیچے حدیث رسول لکھا ہوا ہے، اور ہم اس کو بلا دڑک جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے، نہیں دیکھتے کہ یہ واقعہ ہی حدیث مبارکہ ہے یا نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کی حدیث ہی کو شیئر کر رہے ہیں یا نہیں، تو ضروری ہے کہ ایسا کوئی بھی مواد شیئر کرنے سے پہلے علماء سے رائے لے لی جائے، علماء سے پہلے معلومات لے لی جائیں کہ یہ حدیث مبارکہ درست ہے یا نہیں ہے۔ بات اچھی ہے، بات درست ہے، لیکن کیا یہ واقعہ حدیث بھی ہے یا نہیں ہے؟ پھر گستاخان رسول اور دشمنان اسلام نے بے شمار ایسی پوسٹیں، بے شمار ایسی چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، جن کے نیچے لکھا ہوتا ہے جو شیئر نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، یا لکھا ہوتا ہے جی کوئی بے ادبی والی پوسٹ ہے تو لکھا ہوتا ہے لعنت بھیج کے شیئر کریں، اور ہمارے نوجوان دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ اس کو شیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ گستاخی، وہ اب بے ادبی جس کو ہمیں روکنا چاہیے، ہم کم علمی کی بدولت، لا علمی کی بدولت ہم اسی کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، اسی ویڈیو کو، اسی گستاخی کو جس کو روکنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو کوئی سوشل میڈیا پر کوئی بے ادبی اور گستاخی والی کوئی چیز نظر آتی ہے تو سائبر کرائم کو اس کی رپورٹ کرنی چاہیے، اس کی روک تھام کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس کی روک تھام کر سکتے ہیں ان تک اس کو پہنچانا چاہیے، لیکن خود اس کو آگے جو ہے وہ شیئر کرتے رہنا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے۔ ہمیں اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ بڑی اچھی اچھی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں، فیس بک پہ چڑھاتے ہیں، اور اس سے جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے بچے ہوتے ہیں، جو گھر میں بیٹھا بچہ ہمارا فیس بک استعمال کر رہا ہے، لوگوں کی اچھی اچھی تصویریں دیکھ رہا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے جی دنیا تو بڑی انجوائے کر رہی ہے، مزے میں ہے، اور میں یہاں پر مکھیاں مار رہا ہوں۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور لوگوں کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ جتنی بھی تصویریں چڑھائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر وہ اچھی طرح سے ایڈٹ کر کے چڑھائی جاتی ہیں، یا پھر 20 سیلفیوں میں سے وہ ایک بہترین سیلفی ہوتی ہے جو پھر سوشل میڈیا پہ چڑھائی جاتی ہے، اور لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جیسا نظر آ رہا ہے یہ حقیقتاً ویسا نہیں ہے۔ اور ایک بچہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا اور سوشل میڈیا پر بڑی بحث کر رہا ہے، بڑے موضوعات پر گفتگو کر رہا ہے، لوگوں کو بات نہیں کرنے دے رہا، لیکن جب وہی بندہ کسی کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے تو وہ اس کو بات کرنا بھی نہیں آتا۔ بچے کو واٹس ایپ کے اوپر ایموجیز کا استعمال تو آ گیا، لیکن وہ ایموجی ریئل لائف میں استعمال نہیں ہوتے۔ ریئل لائف میں پوری باڈی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ آپ گفتگو کیسے کر رہے ہیں، آپ بات کیسے کر رہے ہیں۔ جو بچے سوشل میڈیا پر اور موبائل پر لگے رہتے ہیں، اپنے کمروں کے اندر گھسے رہتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا سمجھ نہیں پاتے، ان کو نہیں طریقہ آتا لوگوں سے گفتگو کیسے کرنا ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے الگ سکلز چاہیے۔ اور پھر ہمارے نوجوانوں کی پڑھائی کے اندر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ نوجوان ابھی امتحانات شروع ہونے والے ہیں، ابھی 4 تاریخ کو 8ویں کلاس کے امتحانات، اور پھر لگاتار میٹرک اور باقی کلاسوں کے بھی امتحانات شروع ہونے والے ہیں۔ نوجوان کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ آن ہے، موبائل میں میسیجز آ رہے ہیں، اس نے سائٹ پہ رکھا، کتابیں کھول کر بیٹھا پڑھنے کے لیے۔ اور پڑھائی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب کوئی چیز پڑھی جائے، جو ہی کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو وہ ہماری شارٹ ٹائم میموری کے اندر جاتی ہے، اور پھر جب اس کو تھوڑی دیر ہم سوچتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں تو وہ لانگ ٹائم میموری کے اندر چلی جاتی ہے، جو زیادہ دیر تک ہمارے دماغ میں محفوظ رہتی ہے۔ ابھی بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کھولتا ہے کتاب، اور ابھی اس کی شارٹ ٹائم میموری کے اندر ہی وہ چیز منتقل ہوئی ہوتی ہے کہ فوراً موبائل کی بیل بجتی ہے، وہ موبائل اٹھاتا ہے اور اس کے اندر اپنے واٹس ایپ، اپنے میسیجز دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں لگاتار پڑھ رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ پڑھا ہوا سارا اس کو بھولتا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچے نقلیں لگا کے جو ہے وہ چیٹ کر کے امتحانات پاس کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ امتحانات کی تیاری کرنے سے پہلے اپنے موبائل کو اپنے سے دور کر دیں۔ والدین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کے موبائلوں کے اوپر نظر رکھیں،
آج جدید ٹیکنالوجی نے جہاں اتنی ترقی کی ہے وہاں پر ایسی ایپلیکیشنیں بھی موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے اپنے بچوں کے موبائل کے اوپر مکمل نظر رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کیا چیز کھول رہا ہے، کیا استعمال کر رہا ہے۔ اگر آپ تنہائی کے اندر بچے کو اجازت دیں گے موبائل استعمال کرنے کی تو پھر بچہ وہ یقیناً برائیوں کے اندر مبتلا ہوگا۔